قربانی کا حکم کیا ہے، یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہر شخص نے کرنی ہے جو صاحب استطاعت ہے، اس پہ یہ کرنی ہے؟ قربانی جو ہے نا کچھ لوگ واجب بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی، مگر ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ نہیں. صحیح یہی ہے کہ سنت ہے، اگر طاقت ہو تو چھوڑنی تو نہیں چاہیے، مگر جان بوجھ کر بھی کبھی چھوڑ دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں. تو ایسا ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. یہ شیخین قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو لازمی نہ سمجھیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، ان کا تو یہ حال تھا، 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری اور 1 سال ناگا. اچھا، تو یہ ضروری نہیں ہے. باقی جو نفرت کرے نا، جیسے یہ منکرین عزیز کہتے ہیں کہ جاہلیت کی رسم ہے اور یہ یوں ہے، وہ تو پھر کفر ہی ہے نا. پوری امت کا اجماع ہے، سارا اسلام اس پر متفق ہے، تو اس کا انکار تو بری ہے. نفرت نہ کرے، بہت اچھا سمجھے، کبھی چھوڑ بھی دے اور وہ مال صدقہ کر دیتا ہے بھی ٹھیک. صحیح. تو اس کا بھی ریفرنس ہے، یہ جو یعنی ان کا ریفرنس؟ پوری فصل جو ہے نا المحلہ میں، زیادہ ریفرنسوں کی ضرورت نہیں. جو المحلہ امام ابن حزم کی ہے نا، اس میں پورا ایک مسئلہ ہی کئی صفحوں پر یہی ہے، اسی کے دلائل بھی ہیں. اور جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں نا، جس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ جس نے طاقت پائی اور قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو پہلے تو یہی جھگڑا کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی کا قول ہے. تو ابو ہریرہ رضی کا قول بھی ہوتا، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، رسول اللہ کی بات ہی ہوتی، مگر ثابت نہیں نا، کیونکہ اس میں عبداللہ بن عیاش کتبانی جو ایک راوی ہے نا، وہ بالاتفاق ضعیف ہے. اچھا، اس لیے یہ کوئی قول مستند نہیں. باقی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمت دے. حج کے موقع پر لوگوں کو چاہیے زیادہ قربانیاں کریں، یہ شاپنگ کی بجائے نا، کیونکہ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 100 قربان کیا، اور اصل قربانی بھی یہی ہے جو مینا میں الحجی یا مکہ میں حج اور عمرے کی. باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی نا کہ وہ اگر نہیں اپنے نصیب کی وجہ سے پہنچ سکے تو چلو یادگار تازہ کر لیں اپنے اپنے وطنوں میں. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام اور کئی صحابہ تو اپنے جانور ساتھ کر دیتے تھے نا حج اور عمرے والے کے، کہ ہمارے بھی جانور لے جا رہا مینا میں قربان کرنا. اصلی تو قربانی آیا یہی فاض ہے، باقی دنیا میں تو بس اس کی یاد ہی ہے نا. تو اللہ توفیق دے. تو یہاں جو پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کیا، فرمایا حج جو بس جو زیادہ بلند آواز سے لبیک پکارنا اور زیادہ خون بہانا. جتنی زیادہ قربانیاں کرے اتنا ہی اچھا. صحیح. اچھا مولانا صاحب، یہ اس کی بھی ریفرنس دیتے ہیں نا کہ ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے، چاہے جتنے مرضی صاحب استطاعت ہو. ہاں، یہ تو پھر ساری کتاب میں حدیث کی جہاں جو ترمذی ہے بلدہ سب میں آتا نا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوتی تھی، چاہے وہ کنبہ کتنا بڑا ہو. اب لوگوں نے فخر اور مباحات بنا لیا، دکھاوا بنا لیا کہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ کا سنن الکبریٰ بیہقی میں آتا کہ وہ جانور لائے تو ان کی بھی کہنے میری، انہوں نے کہا یہ تیری بھی اور میری بھی ہے. تو یہ کئی قربانیاں جو کرتے ہیں نا الگ الگ ناموں سے، یہ کوئی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 2 کرتے تھے مدینہ میں، اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ کہتے تھے میں نے دیکھا 2 جانور ذبح کیے تھے عید کے دن. صحیح. اچھا، اور ایک اور یہ آتا ہے اعتراض، وہ کہتے ہیں لوگ کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں صدقہ کر دینے چاہیے، ہم کیوں قربانی میں پیسے ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کا اعتراض بالکل غلط ہے. اس طرح کے لوگوں نے کہا نا کہ روزے سے قوت کار میں کمی آتی ہے، مزدور کمزور ہو جاتے ہیں، نماز جو ایسے وقت ضائع ہوتا ہے. ایسے بے دینوں کا علاج تو کوڑا ہی ہے نا، ڈنڈے ہی ان کا علاج ہے. قربانی جو ہے نا یہ صرف گوشت کھانے کا نام نہیں، جو جذبہ ہے نا اس کے پیچھے محرک کہ آدمی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے تیار رہے. اس لیے نماز زندگی کی علامت ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، 2 چیزیں بیان کر، 2 ہی ان کے مد مقابل لائے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا. یعنی یہی بیان کیا کہ زندہ رہے تو صلات کی حالت میں رہے، اللہ کے سامنے جھکا رہے، اس کو یاد رکھے، یہ نماز ہوگی. اور مرے تو دین کی خاطر مرے، اسے موت آئے تو اسلام کی خاطر ہی مرے، کسی اور چیز کی خدمت کرتا ہوا نہ مرے. تو ہماری حیات اور ممات کا نا یہ مد مقابل ہے. زندگی کے مقابل میں نماز ہے کہ جب تک جیو اللہ کو بھولو نہیں، یاد رکھو. اور قربانی ہے کہ اگر مرو تو تمہاری جان صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے قربان، اور کسی مقصد کے لیے نہیں.
جو بات بھائی اللہ کے لیے مرنا ہی نہیں چاہتے جی، ان کے سامنے دین کے لیے جان قربان کرنا ہے ہی نہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے نا، صدقہ دیتے رہو فلاں کر، صدقہ الگ بات ہے، دیں جتنا جیتا ہے جی ماشاء